نے مہمان نوازی کے ریکارڈ قائم کر لیے۔ اپنے گھر والوں کو گھر پہ بلا کر ذلیل کرنے کے بھی ریکارڈ بنا لیے۔ فیروز تو لگتا ہے کہ پیدل ہی جہاز میں ہوئے تھے۔ ٹرین 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 کے تانے دے دے کر اپنے ابا کو افسردہ کر دیا بیچارے کو۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کے پاس جتنا بھی پیسہ آ جائے لیکن اس کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، لیکن شاید فیروز میاں اپنی غربت بھول چکے ہیں، اور وہ ٹوٹا پھوٹا مٹی کا گھر جس میں غالباً ان کا کمرہ بھی ڈھنگ کا نہیں ہوتا تھا اور کوئی ایسی دیوار نہیں تھی جو صحیح سلامت نہ ہو۔ فیروز کا اپنے سسرال والوں کو دیکھ کر منہ بسوڑنا، اور بیچارے ابا کھانا تک اپنے لیے خود لے کر آئے ہیں۔ یہ مہمان نوازی نیہا صاحبہ نے کی ہے، جس کے ریکارڈ انہوں نے بنا لیے ہیں۔ اتنے ٹائم سے اتنی تیاریاں کرنے والی نیہا گھر میں اے سی لگوا لیا، ابا آ رہے ہیں، گھر والے آ رہے ہیں، اتنی تیاریاں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کون سی مہمان نوازیوں کے یہ ریکارڈ بنا لے گی اور اس نے پتہ نہیں ایسا کیا کر دینا ہے۔ لیکن جب خدا پہاڑ نکلا چوہا، جب گھر والے آئے اور دیکھا کہ گھر والوں کی کیا خاطر تواضع کی ہے، اور بیچارے اپنا کھانا تک خود جو ہے وہ ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف اتنی شرم نہیں آئی ان کو، اتنی ان لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں اور یہ لوگ آئے روز کبھی کہاں گھومنے نکل جاتے ہیں، کبھی کہاں کھانے پینے نکل جاتے ہیں، کبھی کدھر نکل جاتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو لینے کے لیے ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں ہے کہ گھر والوں کو لینے کے لیے اپنی گاڑی میں چلے جاتے۔ وہ رکشے میں بیٹھ کر ہاتھوں میں اپنا کھانا لے کر آ رہے تھے۔ اتنا عجیب منظر تھا کہ مطلب مہمان اپنے ساتھ جو ہے کھانا بھی خود لے کر آ رہا ہے۔ تو دوسری طرف نیہا صاحبہ نے جو ان کے لیے کمرے تیار کیے تھے اور جو بھابھی کا جس طریقے سے ویلکم کیا گیا ہے، منہ بنا کر ہاتھ ملا کر، اور فیروز میاں جس طریقے سے منہ بنا رہے ہیں گندے گندے، اور آتے کے ساتھ ہی جس تانے مار رہے ہیں کہ ٹرین میں آئے ہیں، ٹرین کا سفر ایسا ہوتا ہے، میں تو جہاز میں ٹریول کرتا ہوں، جیسے یہ میاں تو پیدل ہی جو ہے وہ سونے کا نوالا لے کر ہوئے ہیں، اور انہوں نے آج تک اپنی زندگی میں جہاز کے علاوہ کبھی ٹریول ہی نہیں کیا ہے۔ جو بندہ مٹی سے گندے ٹوٹے پھوٹے کچے گھر سے اٹھ کر آیا ہے، آج اپنی اوقات بھول گیا ہے، اور بیوی کی کمائی کھا کھا کر اس نے اتنا بڑا گھر تو بنا لیا ہے، لیکن انسان جو ہے نا وہ اپنی اوقات کبھی بھی اوقات نہیں بھولتا۔ مطلب لاکھ پیسہ آ جائے، لاکھ پیسہ آ جائے، لیکن جہالت اور ان لوگوں کے جو تنگ دل ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ مہمان جو ہے وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے گھر میں مہمان آتے ہیں، اور آپ کو دل سے جو ہے وہ جتنی جس کی حیثیت ہو وہ کرنی چاہیے۔ اگر حیثیت نہ ہوتی تو ہم بھی تنقید نہ کرتے، لیکن یہاں پر جتنی ان کی حیثیت ہے آپ سب کو پتہ ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں یہ لوگ، اور اچھا خاصا ان کی کمائی ہے، گاڑیوں میں گھومتے ہیں اپنے آئے روز، جو ہے وہ کبھی سولر پینلز لگ رہے ہیں، اے سی لگ رہے ہیں، تو ٹھیک ٹھاک ان کی کمائیاں ہیں۔ لیکن گھر والوں کا جس طریقے سے ویلکم کیا گیا ہے، مجھے انتہائی شرمندگی ہو رہی ہے کہ بوڑھا باپ اپنے ہاتھوں میں بریانی کی جو تھیلیاں ہیں وہ خود لے کر آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کھانے کا انتظام ہی نہیں کیا تھا۔ رات کے کھانے کا انتظام کیا تھا، وہ بھی گھر میں نہیں بنایا تھا، وہ بھی باہر سے کھانا آیا تھا، جو کہ ایک پھیکا سا سالن تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں منگایا گیا تھا، نہ میٹھا نہ کچھ، نہ کوئی ویلکم۔ اتنی دور سے آئے ہیں، اوپر سے جو تحائف منگوائے گئے ہیں ان سے، یا وہ جو بیچارے لے کر آئے ہیں، جب یہ دونوں میاں بیوی منہ پھاڑ کے چلے جاتے ہیں وہاں پر، اور شادی پہ بھی آپ نے دیکھا کہ کیا یہ لوگ تحفے لے کر گئے تھے، انتہائی گھٹیا ترین تحفے، اور ان کے لیے کیا کیا آیا ہے، ان کے بچوں کے لیے اتنے قسم کی تو گڑیاں آئی ہیں، کتنے مطلب آئے ہیں تحفے۔ میرے خیال سے تو ان کے ابا کو نا ایک چوڑی کا پیکٹ بھی لے آنا چاہیے تھا، جو کہ فیروز صاحب کو اپنے ہاتھوں میں پہن لینا چاہیے تھا، کیونکہ دن رات صبح شام گھر میں بیٹھ بیٹھ کر یہ بندہ عورت تو ہو ہی گیا ہے، اور اس کے جو تبصرے ہیں اور اس کی جو باتیں ہیں وہ بھی کسی عورت سے کم نہیں ہیں۔ مطلب آپ ایک غریب بندے کو بار بار پوچھ رہے ہو کہ آپ ٹرین میں کیوں آئے، آپ اے سی والی ٹرین میں آئے نہیں آئے، میں تو اس لیے جہاز کا سفر کرتا ہوں، تو انتہائی شرمندگی کی بات ہے۔ باقی بات کریں گے کمرے کے حوالے سے کہ بھابھی ان کے گھر میں پہلی مرتبہ آئی ہیں، اور چونکہ بھابھی اب شادی شدہ ہیں تو اوبویسلی پرائیویسی ہوتی ہے شادی کے بعد ایک، تو انہوں نے کیا اس کو پرائیویسی دی ہے کہ 2 چارپائیاں لگا کر پورا کھلا کمرہ چھوڑ کے آپ نے اس کو دے دیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے اس کو پرائیویسی نہیں دی بلکہ اپنا بدلہ نکالا ہے، جو کہ شاید آپ نے اس سے لینا تھا کافی ٹائم پہلے سے۔ اور اتنے ٹائم سے جو تیاریاں ہو رہی تھیں کہ ہم تو بھابھی کو یہ دیں گے اور ابا کو یہ، چلے ٹھیک ہے، اے سی والا کمرہ آپ نے اپنی بہن اور ابو کو دے دیا، وہ بزرگ ہیں، لیکن کم سے کم آپ کو اتنا تو خیال کرنا چاہیے تھا کہ آپ اپنی بھابھی کو جو کمرہ دے رہی ہیں وہاں پہ کم سے کم کرٹنز تو لگے ہوں، کم سے کم کوئی پرائیویسی تو ہو۔ آپ نے تو ایسا گندا کمرہ دیا ہے جو شاید ہم اپنے نوکروں کا بھی نہ دیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ڈرائنگ روم ہے جہاں پر واش روم بھی اویلیبل نہیں ہے۔
تو مجھے بہت عجیب لگی ان کی یہ مہمان نوازی. اور یہ جو فیروز میاں جس طریقے سے گندے گندے منہ بنا رہے ہیں اس کے گھر والوں کو دیکھ کر، اور جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے اور جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اس کی آنکھوں سے حیا ہو رہی ہوتی ہے، جتنا وہ مغرور بندہ ہے اور جتنا اس کے اندر غرور ٹپک ٹپک کے بھرا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کر مجھے انتہائی جو ہے وہ برا بھی لگ رہا ہوتا ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اپنی اصلی اوقات نہیں بھولنی چاہیے جہاں سے وہ اٹھ کر آیا ہوتا ہے، اور جتنی جو ہے اس نے اپنی زندگی میں غربت دیکھی ہوتی ہے، کیونکہ دن بدلنے میں ذرا دیر نہیں لگتی. اگر آج آپ کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا آپ جو ہے وہ اتنا آپ کو دیا ہے، تو اگر آپ اتنے چھوٹے چھوٹے اور تنگ دل رکھیں گے نا، تو خدا یہی تمام چیزیں آپ سے کسی بھی وقت چھین بھی سکتا ہے. تو خدا را اپنے دلوں کو بڑا کریں، اور کھلانے پلانے میں اتنا چھوٹا، اتنا نیچ اور اتنا گھٹیا پن کون دکھاتا ہے. مجھے تو بڑی افسوس ہوا اور بڑا ہی مجھے برا بھی لگا کہ ابا جو ہے وہ مطلب مہمان اپنے ساتھ کھانا بھی خود لے کر آ رہے ہیں، اپنی مہمان نوازی مہمانوں کو خود ہی کرنی پڑ رہی ہے، اور ساتھ میں ان کی ایک عدد ایک اور بہن ہے، اس کا تو میں کیا ہی ذکر کروں. مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ وہ ان کی بہن ہے. بہن تو بہن، ابا اور جو ان کے والد ہیں ان کا بھی اس کے ساتھ کوئی خاص اچھا سلوک نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس کو بھی بلا لیتے، اور میرے خیال سے تو وہ آتی بھی نہیں، کیونکہ اس کو اپنے گھر میں آلریڈی اپنے بچوں اور اپنے میاں کو دیکھنا بھی ہوتا ہے. تو اچھا ہی ہے وہ نہیں آئی، کیونکہ ان کی مہمان نوازی دیکھ کر تو مجھے واقعی میں خوشی ہوئی کہ وہ نہ ہی آئی تو ہی اچھا ہے. جو آ گئے ہیں ان سے وہ نہیں سنبھلے جا رہے، وہ آ جاتی تو کیا ہی ہوتا.